ہاں جی، تلاوت حماد احمد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اردو ترجمہ توقیر احمد سہیل. علیہ السلام. سورۃ الانعام کی آیات 162 تا 164 کی تلاوت کی گئی ہے. اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. میں اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو کہہ دے کہ یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھے رستے کی طرح ہدایت دی ہے، جسے ایک قائم رہنے والا دین ابراہیم حنیف کی ملت بنایا ہے اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھا. تو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سب سے اول ہوں. تو ان سے کہہ دے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب پسند کر لوں، جبکہ وہی ہے جو ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان بدی نہیں کماتی مگر اپنے ہی خلاف، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی. پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، پس وہ تمہیں اس پر آگاہ کرے گا جس کے متعلق تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے.
سعادت احمد صاحب حدیث. السلام علیکم حضور. السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك. ابن ماجہ باب الزہد فی الدنیا حدیقۃ الصالحین حدیث نمبر 803 صفحہ نمبر 640. ترجمہ انصر افضل صاحب. السلام علیکم. حضرت ساحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ جب میں اسے کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے اور باقی لوگ بھی مجھے چاہنے لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا سے بے رغبت اور بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا. جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی خواہش چھوڑ دو، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اچھا، ملفوظات عمران زکا. السلام علیکم. السلام. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: خدا تعالیٰ کے بندے کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں، اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرنا، اپنے مال کو اس کی راہ میں صرف کرنا اس کا فضل اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں. مگر جو لوگ دنیا کی املاک اور جائیداد کو اپنا مقصود بذات بنا لیتے ہیں، وہ ایک خوابیدہ نظر سے دین کو دیکھتے ہیں، مگر حقیقی مومن اور صادق مومن کا کام یہ نہیں. سچا اسلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو مدام الحیات وقف کر دے تاکہ وہ حیات طیبہ کا وارث ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ اسی للہ وقف کی طرف ایماں کر کے فرماتا ہے: من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس جگہ اسلم وجہہ للہ کے معنی یہی ہیں کہ ایک نیستی اور تذلل کا لباس پہن کر آستانہ الوحیت پر گرے اور اپنی جان، مال، آبرو، غرض جو کچھ اس کے پاس ہے خدا کے لیے وقف کرے اور دنیا اور اس کی ساری چیزیں اس کی خادم بنا دے. نیز فرمایا چاہیے کہ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، وہ زندگی سے پیار نہ کرتے تھے، ہر وقت مرنے کے لیے تیار تھے. بیعت کے معنی ہیں اپنے آپ کو بیچ دینا. جب انسان زندگی کو وقف کر چکا تو پھر دنیا کے ذکر کو درمیان میں کیوں لاتا ہے. نیز فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تعلقات بھی تو آخر دنیا سے تھے ہی. جائیدادیں تھیں، مال تھا، زر تھا، مگر ان کی زندگی پر کس قدر انقلاب آیا کہ سب کے سب ایک ہی دفعہ دستبردار ہو گئے اور فیصلہ کر لیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہمارا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے. اگر اس قسم کے لوگ ہم میں ہو جائیں تو کون سی آسمانی برکت اس سے بزرگ تر ہے.
اچھا نظم حنان کے بنان باجوہ ہیں حنان ہو کے بنان ہو چلو ٹھیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. منظوم کلام حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ. دنیا کے کام بے شک کرتا رہوں گا میں بھی، لیکن میں جان و دل سے اس یار کا رہوں گا. دنیا کے کام بے شک کرتا رہوں گا میں بھی، لیکن میں جان و دل سے اس یار کا رہوں گا. برقی خیال دل میں سر میں رہے گا سودا، برقی خیال دل میں سر میں رہے گا سودا. اس یار کو میں بھولوں اتنا نہ محو ہوں گا. چمکوں گا میں فلک پر جیسے ہو کوئی تارا، چمکوں گا میں فلک پر جیسے ہو کوئی تارا. بھولوں کو راہ پہ لاوے ایسی میں شمع ہوں گا. سورج کی روشنی بھی مدھم ہو جس کے آگے، سورج کی روشنی بھی مدھم ہو جس کے آگے. ایسا ہی نور حاصل اس نور سے کروں گا، ایسا ہی نور حاصل اس نور سے کروں گا. سارے علوم کا ہاں منبع ہے ذات جس کی، سارے علوم کا ہاں منبع ہے ذات جس کی. اس سے میں علم لے کر دنیا کو آگے دوں گا.
جو کچھ کہوں زبان سے ناصر وہ کر دکھاؤں، جو کچھ کہوں زبان سے ناصر وہ کر دکھاؤں، ہو رحم اے خدایا تا تیرے فضل پاؤں، دنیا کے کام بے شک کرتا رہوں گا میں بھی، لیکن میں جان و دل سے اس یار کا رہوں گا۔ اچھا جی، وقفے نو کی ذمہ داریاں، مضمون حسنات احمد۔ سارا کچھ خدام الاحمدیہ کی عملہ اور عہدیداروں نے لے لیا، ان سے بھی کچھ پڑھوانا تھا، یہ تو میں نے عرض کی تھی سیکرٹری صاحب سے، باقیوں سے ہاں جی۔ ہیں، یہ تو خدام الاحمدیہ کا اجلاس ہو گیا۔ چلو جے وقف نو کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان سے عزیز آقا، آج یہاں اس کلاس میں ایسے غلامان خلافت واقفین نو موجود ہیں جنہوں نے 15 سال کی عمر کے تجدید وقف کے بعد اپنی تعلیم کے اختتام یا آخری مراحل پر اپنے آپ کو وقف کے لیے پیش کرتے ہوئے دوبارہ تجدید وقف کی ہے، اور اپنے آپ کو خلیفہ وقت کے قدموں میں پیش کرتے ہوئے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ پیارے آقا جہاں بھی ہمیں خدمت کا موقع عطا فرمائیں ہم اسے اپنی خوش نصیبی سمجھیں گے۔ پیارے آقا سے دعا کی درخواست ہے کہ خدا تعالی ہماری اس قربانی کو محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں مقبول خدمت دین کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمارے والدین نے تحریک وقف نو کے آغاز پر ہی ہمیں اس مبارک تحریک کے لیے پیش کیا، اور پھر ہماری تربیت اس نہج پر کی کہ آج ہم اپنے آپ کو وقف کے لیے پیش کر چکے ہیں۔ پھر ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ خلفائے وقت نے ہماری قدم قدم پر رہنمائی فرمائی، خدمت کے عملی میدان کے لیے تیار کیا۔ سیدنا و امامنا پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سعید اللہ تعالیٰ بن العزیز نے ایک مرتبہ ایک پیغام میں فرمایا، ہر وقف نو جو عملاً وقف کے ایک باقاعدہ نظام میں شامل ہوتا ہے کہ نہیں، یعنی جماعت کے مستقل کارکن کی حیثیت سے کام کرتا ہے یا نہیں، وہ وقف زندگی بہرحال ہے، اور اس کا ہر قول و فعل وقف زندگی کے اعلیٰ معیاروں کے مطابق ہونا چاہیے، جس میں سب سے بڑی چیز تقویٰ ہے۔ اسے ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں کہ ہم نے تقویٰ پر قائم رہنا ہے اور ہر کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، خاص طور پر اس معاشرے میں جہاں آزادی کا دور دورہ ہے اور آزادی کے نام پر اخلاقی بے راہ روی ہر جگہ عام نظر آتی ہے۔ اس میں ہم نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے سنبھال کر رکھنا ہے اور ایک نمونہ قائم کرنا ہے تاکہ دوسرے نوجوان بھی اور بچے بھی ہمیں دیکھ کر ہم سے نمونہ حاصل کریں، اور اس طرح ہم ہر احمدی بچے اور نوجوان کے لیے ایک نیک نمونہ بنتے ہوئے ان کی اصلاح کا موجب بننے والے ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے اپنی زندگیاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات اور ارشادات کی روشنی میں حقیقی اسلامی نمونے کے مطابق گزارنی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ ہمیشہ خلافت سے وفا کا تعلق رکھیں گے اور خلیفہ وقت کی ہر نصیحت پر بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہر بات کا مخاطب سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھیں گے۔ اگر آپ یہ کر لیں تو آپ اس عہد کو نبھانے والے بنیں گے جو آپ نے بحیثیت وقف نو خدا تعالیٰ سے کیا، یا آپ کے والدین نے آپ کی پیدائش سے بھی قبل آپ کو وقف کر کے کیا۔ اسی طرح حضور اقدس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز نے ایک خطاب میں ایک وقف نو کی خصوصیات بیان فرماتے ہوئے ہماری رہنمائی فرمائی۔ حضور اقدس فرماتے ہیں،
ہر واقف نو کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی کو اس رنگ میں ڈھالے جو ایک خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف فرد کے اطوار اور وقار کے مطابق ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں کہ آپ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے چلے جائیں، اور ہر دن جو گزرتا ہے اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی آپ ترقی کرتے چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے بھی بھرپور وفا اور خلافت کی کامل تابعداری آپ کی زندگی کا حصہ ہو۔ نظام جماعت آپ کی نظر میں اور آپ کی زندگی میں ہر دوسری چیز کی نسبت عزیز اور مقدم ہونا چاہیے۔ صرف تب ہی آپ میں وہ خصوصیات پیدا ہوں گی جن سے آپ اس قابل بنیں گے کہ وقف نو کی عظیم ذمہ داریوں کو احسن رنگ میں پورا کر سکیں۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ کو اپنی زندگیوں کو اس طرح ڈھال لینا چاہیے جس کا تقاضا اسلام کی حقیقی تعلیم ہم سے کرتی ہے۔ جب آپ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا کسی محفل میں ہوں یا کہیں چلتے پھرتے نظر آئیں، آپ کا طور طریقہ نمایاں طور پر اچھا ہو اور اعلیٰ اخلاق کا مظہر ہو، ورنہ لوگ آپ پر انگلی اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ اس واقف نو کے اخلاق اور کردار اعلیٰ معیار کے نہیں ہیں۔ نیز ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں، ہمیشہ آپ اپنا وقف نو کا عہد یاد رکھیں، اور یاد رکھیں کہ یہ عہد خدا تعالیٰ سے باندھا گیا ہے جو کہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اور وہ آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھے جائیں گے، اور جو وعدہ آپ نے کیا ہے اس کے متعلق پوچھے جائیں گے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ واقفین نو پر ڈالی گئی ہے۔ اس لیے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اس کی اہمیت اور اصل مطلب سمجھنا چاہیے۔ آپ میں سے بہت سارے جلد ہی عملی زندگی میں قدم رکھیں گے یا رکھ چکے ہیں، اور جماعت کے لیے کام کرنا شروع کریں گے یا پہلے سے ہی شروع کر چکے ہیں۔ اس لیے آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ روزانہ اپنا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ آیا آپ حقیقت میں اپنا عہد پورا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو رہے ہیں اور تقویٰ کی راہوں کو اختیار کر رہے ہیں؟ اگر ان سوالوں کا جواب نہیں میں ہے تو پھر جماعت کو آپ کے وقف نو ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ ہمیں عظیم سعادت حاصل ہے کہ ہمارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ ابن العزیز ہمیں اپنے ساتھ کلاس میں شمولیت کا شرف بخشتے ہیں اور ہمیں ایسی ہدایات سے نوازتے ہیں جن پر عمل کر کے ہم مستقبل کی بھاری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ ابن العزیز نے ایک خطاب میں ایسی ہی نصائح فرماتے ہوئے فرمایا، اس وقت اسلام پر ہر سمت سے حملے کیے جا رہے ہیں اور اسلام کی مخالفت میں بہت کچھ کہا اور لکھا جا رہا ہے۔ اس صورت میں آپ کو اسلام کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ہر فرد کو اسلامی تعلیمات کے دفاع کے سلسلے میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، مگر ایک واقف نو کا کردار تو دوسروں سے بڑھ کر نمایاں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقفین نو بچوں کے والدین نے یہ عہد کیا تھا کہ ان کے بچے کی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، اور پھر 15 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے اس عہد کی تجدید کی تھی کہ ہر لمحہ خدمت دین میں گزاریں گے۔ سو اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اس مغربی معاشرے میں جس میں آپ رہتے ہیں، اپنے آپ کو روشنی کی وہ شمع بنا لیں جس میں دنیاوی حرص اور دنیاوی کھیل تماشوں کا کوئی عنصر موجود نہ ہو، بلکہ حقیقت میں اپنے آپ کو روحانی نور سے منور مشعل راہ بنا لیں۔ حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ سے عزیز فرماتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ نور آپ سب کی زندگیوں میں پیدا ہو جائے، اور اگر آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری اور آنے والے خلفاء کی فکروں کو دور کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، یعنی نمونے کو دیکھ کر نمونہ اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے جو بڑے ہیں وہ واقفین نو کی تحریک کی پہلی فصل ہیں، اس لیے یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ نمونہ قائم کریں، رجحانات کی بنیاد ڈالنے والے بنیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آگے بڑھیں اور نیک رجحانات پیدا کرنے والے قائدین بن جائیں۔ آپ جس میدان عمل میں بھی ہوں، خواہ مربی ہوں، ڈاکٹر ہوں، ٹیچر ہوں، تاریخ دان ہوں، معاشیت کے ماہر ہوں یا سائنسدان ہوں، جس میدان عمل میں بھی اتریں، اپنی اعلیٰ کارکردگی کی چمک دکھائیں، ایسا نمونہ دکھائیں کہ نہ صرف آپ کی موجودہ نسل بلکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی آپ کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان ذمہ داریوں کو احسن رنگ میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سیدی جان سے پیارے آقا، اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا کی ان دعاؤں کا وارث بنائے اور اپنے پیارے امام اور خدا تعالیٰ کی رضا اور خدا کے پیارے خلیفہ کی رضا کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے۔ اچھا، اور کیا فرماتے ہیں؟ سمن بکمن، یہ آپ وقف نو کے اسکیم سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے تھے؟ اچھا، داڑھی کا رنگ ویسے ہی کالا یا خضاب لگایا ہوا ہے؟ ہاں، وقف نو میں رنگ لگایا ہوا داڑھی کو؟ اچھا، اصل رنگ ہے؟ پکا، کمال ہو گیا۔ اچھا چلو پھر اور کوئی بات؟ ہاں کھڑے ہو جانا، پھر مائکروفون آ جائے گا ہاتھ میں، ادھر سے یہ لے لو۔ السلام علیکم پیارا حضور، السلام۔ میرا سوال تھا کہ جو ان سے معترضین اسلام ہیں وہ یہ اعتراض جب پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسی آیتوں کا ذکر ہے جن میں جنگ و قتال کا ذکر ہے، تو جو ہم جب ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ آیتیں اس وقت نازل اللہ تعالیٰ نے کی تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس وقت کے دہشت گرد تھے کفار مکہ، وہ جب انہوں نے مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکالا اور ان کو اور مدینہ میں بھی نہیں چین سے جینے دیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دفاع کے لیے مسلمانوں کے دفاع کے لیے یہ آیتیں نازل کی تھیں۔ تو پھر وہ اس کا یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہر زمانے کے لیے ہے اور قرآن مجید ہر روزمرہ کی زندگی کے لیے رہنما ہے، تو پھر ان آیتوں کا آج کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے کہو، اسلام پہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو 2000 کچھ سو آیتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ یا نکالتی ہیں جس سے جنگ کا کچھ نہ کچھ مطلب نکل سکتا ہے، بل تو جہاد اور قتال میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ہر جہاد قتال نہیں ہے، اصل جنگ تو قتال ہے۔ دوسری یہ ہے کہ بائبل میں اس سے 3 گنا 2 گنا زیادہ 5000 کچھ سو ہیں آیتیں جس میں شدت پسندی اور جنگ اور قتل و غارت اور ظلم کا حکم ہوا ہے، ٹھیک؟ پھر انجیل کو جو یہ کہتے ہیں نا کہ بالکل ہر صرف تعلیم ہے کہ ایک گال پہ چپیٹ پڑے تو دوسرا بھی آگے کر دو، اس میں بھی 290 ایسی آیتیں ہیں جس میں ایک تو الزامی جواب تو یہ ہے، تو ہمیں جو کہتے ہیں یہ دوسری بات، جب تک 13 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ جب ظلموں کی انتہا ہو گئی ہجرت کر گئے، اور ہجرت کرنے کے بعد آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، اور جب تک کہ 1.5 سال بعد کافروں نے حملہ نہیں کیا، تب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ سورۃ الحج میں آیت 40-41 جو ہے اس بات کی حکم دیتی ہے کہ اب کرو جنگ، اور جنگ اس لیے کرو کہ مذہب کی حفاظت کرنی ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے پھر نہ کوئی چرچ باقی رہے گا، نہ کوئی سیناگوگ باقی رہے گا، نہ کوئی ٹیمپل باقی رہے گا، نہ کوئی مسجد باقی رہے گی۔ تو جب اجازت ملی تو تمام مذہبوں کے حفاظت کی اجازت ملی، ٹھیک؟ پھر جو جہاد ہوا وہ کبھی آج تک تاریخ جو حقیقی تاریخ ہے، سوائے اورینٹلسٹ ہیں مستشرقین نے جو اپنی تاریخ بنا کے ثابت کر دیا ہے کہ جی اسلام نے حملہ کیا، اسلام نے کبھی حملہ ہی نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر جب تک اسلام کو روکنے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے گئے، آپ نے جواب نہیں دیے۔ اسی لیے ایک دفعہ اسی طرح کی ایک جنگ سے واپس آتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں، جو قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلانا اور تبلیغ کرنا اور علم ہے، ٹھیک؟ پھر جو صلح حدیبیہ کے بعد جو معاہدے کا عرصہ گزرا امن کا، سلامتی کا، اس میں جو اسلام پھیلا ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے بنسبت ان جنگوں کے حالات کی، اس لیے جنگ سے یا شدت پسندی سے اسلام نہیں پھیلا۔ پھر جب حضرت عمر کی خلافت تھی
تو ایران کے پھر جن کے نے جب حملہ کیا تو آپ نے جب جواب دیتے رہے اور کچھ حد تک ایران کے بارڈر پر جا کے بیٹھ گئی فوجیں، تو پھر بھی جب جنگ حملے کرتے رہے وہ حضرت عمر نے یہی فرمایا اپنے کمانڈروں کو، فوجیوں کو، کہ تم نے اتنا حملہ نہیں کرنا کہ اندر چلے جاؤ اور پھر ہو جائے، بلکہ صرف دفاع کرنا ہے۔ لیکن بار بار جب ایرانیوں کے حملے ہوئے اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کیوں حملے ہو رہے ہیں بار بار، تو وہاں کے کمانڈر نے کہا کہ عمر کو کہ آپ ہمیں روک رہے ہیں ہمارا ہاتھ، ہمیں کہ نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد پھر جنگ قادسیہ کا جو ہے حصہ مسلمانوں کے حملہ نہیں بلکہ ان کے ظلموں کی وجہ سے حملہ کیا، پھر جب فوجیں بڑی آگے گئیں تو پھر وہ آگے چلتے چلے گئے، ٹھیک۔ پھر وہاں بھی زبردستی تو کسی کو نہیں مسلمان بنایا گیا۔ اب رہ گئی بات کہ قرآن کریم ہر زمانے کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، قرآن کریم ہر زمانے کی تعلیم دیتا ہے، اور قرآن کریم چھوٹی سی معمولی بات سے لے کر ایک کم از کم جو امکان ہے اس سے لے کے بڑے امکان تک ہر بات کو کور کرتا ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ کیونکہ بڑا امکان لکھا ہوا ہے اس لیے چھوٹے امکان میں جو سزا وہ بھی نہ دو، یا بڑے امکان کی صورت اگر نہیں پیدا ہوتی تو چھوٹے امکان کی صورت نہ پیدا ہو۔ یہ تو ایک کمپلیٹ کمپریہنسو کتاب ہے، شریعت ہے، جس نے ہر امکان کو، ممکن چیز کو شامل کر دیا۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ تم نے، یہاں یہ لکھا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو تم نے جنگ کرنی ہے۔ اگر قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسیح و مہدی کے آنے کی جب باتیں بتائیں تو بخاری کی یہ حدیث بھی ہے کہ وہ یضع الحرب کرے گا، جنگوں کا خاتمہ کرے گا۔ کون سی جنگوں کا خاتمہ کرے گا؟ مذہبی جنگوں کا۔ اس کا مطلب ہے کہ مذہبی جنگیں نہیں ہوں گی اس وقت۔ اسلام پر حملہ دشمنوں کی طرف سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہوگا، جس طرح کافر اس زمانے میں کرتے تھے، یا ایرانیوں نے کیا یا دوسروں نے کیا، یا ایون عیسائیوں نے بھی کیا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی قرآن کریم ہر زمانے کے لیے، بالکل ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے عیسیٰ مسیح کرے گا جنگوں کا التوا، ٹھیک ہے۔ ایک طرف فرمایا یہ بات سن کر جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا، کہ تم میری بات سن رہے ہو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یضع الحرب فرما دیا تھا۔ اب اگر تم لڑائی کرنے جاؤ گے، کیونکہ اسلام پر حملہ بحیثیت مذہب کے نہیں ہو رہا، تو پھر تم کافروں سے نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ جنگ کرو اور جہاد کرو، وہاں یہ بھی تو ساتھ تسلی دلائی ہے کہ تم لوگ فتح پاؤ گے۔ کون سا مسلمان ملک ہے جو فتح پا رہا ہے، یا کون سی کامیابیاں مسلمانوں نے حاصل کر لی ہیں جنگیں کر کے؟ نہیں نہ کی۔ اس کا مطلب یہ جہاد نہیں ہے، یہ جنگ اللہ تعالیٰ کے نام پر نہیں ہے۔ اور بات وہی ہے کہ مسیح جب آئے گا تو امن اور محبت اور پیار پھیلائے گا، جس طرح پہلے مسیح نے پھیلائی تھی۔ پہلے مسیح کی تعلیم وہی تھی نا، محبت اور پیار، امن۔ حضرت مسیح علیہ السلام، میں بھی اس مسیح کے قدموں پر آیا ہوں۔ وہ مسیح موسوی تھا، میں مسیح محمدی ہوں، اور میں نے بھی محبت اور پیار پھیلانا ہے۔ اس لیے ابھی جنگوں کا ختم ہو گیا۔ ہاں اگر کسی وقت امکان پیدا ہوتا ہے کہ اسلام پر بحیثیت مذہب کے حملہ کو اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، تب جہاد والی آیتیں جو ہے اس وقت لاگو ہو جائیں گی، لیکن اس وقت وہ نئی صورتحال، اس لیے وہ لاگو نہیں ہو رہی۔ جو قانون بنایا جاتا ہے، ملکی قانون بھی بنتے ہیں، یہ مطلب تو نہیں ہر شہری کو پکڑ کے ہاتھ کاٹ وہ سزا دے دو یا پھانسی چڑھا دو، ٹھیک ہے۔ تو جنگوں کا التوا، حضرت مسلم نے خود فرمایا ہے جنگوں کا التوا، کہ ملتوی ہو گئی ہیں جنگیں اس وقت۔ کیوں ملتوی ہو گئی ہیں؟ کہ اسلام پر بحیثیت مذہب حملہ نہیں ہو رہا، ٹھیک۔ قرآن کریم تو قائم ہے۔ ہاں جب ہوگا تو قرآن کریم کی آیتیں ہمیں حکم دیتی ہیں اور اجازت دیتی ہیں کہ اب تم لڑائی کر سکتے ہو، اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی گارنٹی دیتا ہے پھر تمہیں فتح بھی تمہاری ہوگی، ٹھیک۔ یہ جواب دیا کرو، تسلی ہو گئی؟ جی جزاکم اللہ۔ السلام علیکم حضور۔ حضور شام میں کیمیکل حملوں کے بعد جو امریکہ نے اس پہ راکٹ کے ساتھ حملہ کیا تھا، کیا ہم اس کو مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف تصور کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے
کہ وہاں کی جو حکومت اپنے مسلمانوں کو مار رہی ہے اس کو کیا تصور کریں گے؟ پہلے ایک طرف رشیا شام کی حکومت کی مدد کر رہا ہے اور لوگوں کو مار رہا ہے، وہ مسلمان ہی ہے نا، کہتے تو وہی کہ نا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. دوسری طرف امریکہ اگر حملہ کر رہا ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جو مسلمان تھے وہ ان کے نزدیک ان مسلمانوں پہ ظلم ہوا، اس لیے دوسرے مسلمانوں کو مار دو. ٹھیک ہے، دونوں طرف سے ظلم ہو رہا ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ظلم کے ہاتھ کو روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، نہیں تو دعا کرو. ہمارے پاس اس وقت طاقت نہیں، ہم دونوں کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمان لیڈروں کو بھی عقل دے اور مسلمان ریبل گروپس جو ہیں ان کو بھی عقل دے، جو شدت پسند ہیں ان کو بھی عقل دے، جو اسلام کے نام پر ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک، تو دونوں نے اپنے اپنے بلاک بنا دیے. ایک مسلمان طبقے نے رشیا کے ساتھ بلاک بنا کے گٹھ جوڑ کر لی، دوسرے مسلمان نے امریکہ کے ساتھ کر لی. تو ہم مسلمانوں پہ کس طرح حملہ قرار دیں؟ تو مسلمان خود اندر سے منافقت پیدا ہوئی ہے تو کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر ترکی جو مار رہا ہے کردوں کو، یا یہ سیرین گورنمنٹ شیعہ سنیوں کو، سنی شیعوں کو روز دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں. آج کل طالبان نے جو 130 افغانستان میں فوجی مار دیے، تو کیا اسلام کے خلاف جنگ ہے یہ تو تم خود مسلمان منافق بنے گے، اور یہ ہوگا کیونکہ یہ اسلامی جنگیں نہیں ہیں. میں پہلے بتایا نا، تم ہزیمت اٹھاؤ گے. ایسی جنگیں اگر اسلام کے نام پہ کرنے کی کوشش کرو، داعش اگر اسلام کے نام پہ کر رہا ہے تو مار کھا کے ختم ہو گیا نا، کیا رہ گیا ان کا؟ ہزیمت اٹھا لی نا انہوں نے. اصل تو یہ تھا کہ اگر وہ اسلام کے نام پہ جنگ کر رہے تھے اور اسلامی جنگ تھی تو پھر ان کو جیتنا چاہیے تھا بجائے ختم ہونے کے. اللہ تعالیٰ نے تو جیتنے کا وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی ہے کہ اگر تم اسلام کے نام پہ جنگ کر رہے ہو تم جیتو گے ضرور، کیونکہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے. کہیں نظر آ رہا ہے جیتنا؟ آخر میں فتنہ ہی نظر آتا ہے کہ آخر میں پھر جا کے پھر آپ یا یاجوج کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، ماجوج کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، دجال کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہمارے فیصلے کرا دو. ٹھیک، تو خود آپ دجال کے پاس چلے جاتے ہیں فیصلے کرانے، اسلام کہاں سے رہ گیا؟ ٹھیک، چلو بیٹھ جاؤ. یہ السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال یہ تھا کہ جو پاکستان سے نئے لوگ آتے ہیں ان کو نارملی یہاں پہ کام کی اجازت نہیں ہوتی جو اسائلم پہ آتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ پھر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ جب وہ اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ وہ ٹیکس یا انشورنس بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو کیا ان افراد کو چندہ دینا چاہیے؟ کوئی بھی کام جو غیر قانونی ہو رہا ہے اس پر اور اس سے آمد پیدا کر رہے ہیں اس پہ ہمیں چندہ نہیں لینا چاہیے. اس لیے جن باتوں کو میں پتہ لگتا ہوں، میں تو کئی خطبوں میں بھی کہہ چکا ہوں کہ تم نے ٹیکس نہ چوری کرو، ٹیکس نہ بچاؤ، یہ غلط طریقہ کار ہے. پھر یہ ہے کہ اگر تم غلط کام ویسے شرعی لحاظ سے بھی غلط کام کر رہے ہو، شراب بیچ رہے ہو، جس کے بارے میں آنسر نے بڑی حدیث ہے کہ شراب بیچنے والا، شراب کشید کرنے والا، شراب پلانے والا، شراب بنانے والا سب لانتی ہیں، جہنمی ہیں. تو ایسی صورت میں پھر ہم چندہ کس طرح لیتے ہیں؟ اگر سور کی حد تک قرآن کریم نے اجازت دی کہ اگر تم بھوکے مر رہے ہو تو سور کھا سکتے ہو. سور بھی ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہوا بن گیا ہوا ہے. لوگ سور کا سر مسجد میں لا کے رکھ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو جذبات ابھار دیے. تو حالانکہ جذبات ابھارنے کی ضرورت کوئی نہیں. سر پڑا ہوا ہے تو تم ان سے کہو 3-4 اور لا کے سر رکھ دو، آپ خاموش ہو جائیں گے. سور کا تو کھانے کا بھی حکم ہے اضطراری کے طور پہ، لیکن ان کے لیے جن کو اضطرار ہے، ہمارے لیے نہیں. جماعت کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ غیر قانونی کمائی کا یا غیر شرعی کمائی کا چندہ لیا جائے. جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اور انتظامیہ کو میں سے خطبوں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں انتظامیہ کو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور. ہاں السلام علیکم حضور. ایسا ایک حدیث ہے نا ہمارے پیارے نبی کی کہ جب حضرت مسیح موعود آئے گا وہ شام کی ایسٹ سائڈ میں مینار سے نکلے گا نیچے. اور غیر احمدیز کہتے ہیں کہ شام پر ایک مسجد ہے امیہ دین مسجد، اس مینار میں آئیں گے. لیکن جب ہمارے مسیح موعود آئے وہ جب پیدا ہوئے تھے تو وہ سال پتہ نہیں کچھ چند کے بعد وہ قادیان میں مینار بنایا تھا.
تو اس کا مینار کو اترے، ایک تشبیہ ہے، ایک دی گئی، ایک مثال دی گئی ہے کہ دمشق کے مشرق میں اترے گا. اب نقشے میں جا کے لکیر کھینچیں تو قادیان اور پنجاب دمشق کا مشرقی بنتا سیدھا. ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے. مینار تو مسلم نے فرمایا کہ کیونکہ ایک دی گئی تھی نشانی، اس لیے اس نشانی کے طور پہ میں مینار بنا رہا ہوں. کہا حضرت نے کب بنایا کہ یہ مینار؟ اس لیے میں بنوانا چاہتا ہوں کہ یہ میری آمد کی دلیل بن جائے. بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں تو بنا ہی نہیں تھا، چند فٹ تک اٹھا تھا. یہ تو خلافت ثانیہ میں جا کے بنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہر حدیث کی تشریح ہوتی ہے. حقیقت صالحین سے بھی انہوں نے پڑھ کے بتائی ہے، حدیث پڑھائی ہے نا، اس کے آخری صفحوں میں نا اس حدیث کی تشریح لکھی ہوئی ہے. وہ جا کے پڑھ لیں، کافی لمبی تشریح ہے، اس سے سارا واضح ہو جائے گا. نہیں تو اپنے سیکٹری وقفے نو کہیں اس کی تشریح نکال کے آپ کو بتا دیں. ٹھیک. ہاں، السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ کچھ جو آیات ہیں وہ ہر زمانے کے لیے ہیں، اور جیسے پاکستان میں ملا ازم ہے اور ہم جماعت احمدیہ مسلمان کو ختم کرنے کے لیے مطلب وہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، اسیر کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو اور شہید کرتے ہیں، تو ان آیات کے بارے میں ایز اے احمدی مسلمان ہمارا کیا مطلب شہید کرتے ہیں؟ شہید کرتے ہیں تو ہم شہید ہو جاتے ہیں. سوال ہے کہ بڑا واضح حکم ہے کہ تم نے فتنہ نہیں فساد پیدا کرنا ہے. فتنہ جو ہے وہ اشد من القتل، قتل سے زیادہ بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے قانون ہم ہاتھ میں، ہماری حکومت نہیں ہے وہاں، ہم اس ملک کے شہری ہیں اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم اس قانون کے ماننے والے ہیں. لیکن وہ قانون جب شریعت سے ٹکراتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، تم کلمہ پڑھو، تم السلام علیکم کہو، اور تم اپنے آپ کو مسلمان کہو، مسلمان کہتے ہو تو مسلمان ہو. تو یہ قانون ہے، اور دنیا کے دوسری دنیا میں بھی یہ قانون ہے. یہ جو جنگل کا قانون پاکستان میں چل رہا ہے نا ایک مذہب کے بارے میں کہ مذہبی آزادی ہے، تو اس لیے اس قانون کو ہم نہیں مانتے. باقی ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم جنگ کریں، کیونکہ ہم نے اس ملک سے نہیں لڑنا. ملک کے شہری کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم نہیں وہاں رہ سکتے اور تمہارے پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہجرت کر جاؤ. اس لیے تو آپ یہاں آ گئے ہیں ہجرت کر کے. ٹھیک ہے، ظلم برداشت نہیں کر سکتے تو یہاں آ گئے. بہت سارے لوگ ہیں جو ظلم برداشت کر سکتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. اس لیے اگر آپ کو یہ سوال ہے کہ ہم جنگ کر سکتے ہیں ان سے، تو ہم جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس حکومت نہیں. ہاں، اگر کسی وقت کسی ملک، احمدیوں کا ملک ہے، حکومت ہے، اور اس پہ کوئی حکومت حملہ کرتی ہے تو وہاں ہم نے جنگ کا تو جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے. یس، کھڑے آ جا. سوال ہے کہ ذرا قریب کرو نا مائکروفون قریب منہ کے کر لیں. جی السلام علیکم. حضور میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم اور جو غیر احمدی ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو قرآن ہے وہ یعنی ہمارا قرآن علیحدہ اور ان کا قرآن علیحدہ ہے، تو ہم ان کو کیا دلیل دیں کہ ہمارا قرآن صحیح ہے اور ان کا قرآن جو انہوں نے مطلب کہ اپنا بنایا؟ جو میں نے کہا ہے کہ ان کا ہم تو یہ کہتے نہیں ہمارا قرآن علیحدہ ہے، ان کا علیحدہ ہے. ان کو کہو جی جو تمہارا قرآن ہے وہی ہم پڑھتے ہیں، لاؤ. ہمارے تو اکثر یہاں 50% لوگ جو ایسے ہیں ان کے پاس ترکی کا چھپا ہوا قرآن ہے یا اور لوگ جگہوں کے چھپے ہوئے قرآن پڑھتے ہیں ہم. میں نے تو بچپن میں ہمیشہ وہ ہمارے وہ ہوتی تھی کیا تاج کمپنی تھی پاکستان میں، ہیں تاج کمپنی ہوتی تھی نا، ہیں ہاں، اس کا قرآن چھپتا تھا. میں نے تو وہی پڑھا ہے. ہم تو وہی قرآن پڑھتے ہیں. ہاں، تفسیریں مختلف ہوتی ہیں اور مفسرین نے خود لکھا ہے کہ قرآن کریم کے کئی بطن ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ مسلم نے لکھا ہے کہ بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مفسر ایک قرآن کریم کی ایک آیت کی کم از کم 20-22-25 تفسیریں نہیں کر لیتا وہ مفسر ہی نہیں ہے. تو یہ تو ہر مفسر نے تفسیریں کی ہوئی ہیں، اور بہت سارے پرانے علماء نے، بزرگوں نے جو تفسیریں کی ہوئی ہیں
اس کو بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کوٹ کیا ہوگا کہ دیکھو میں تفسیر اور تشریح یہ کرتا ہوں قرآن کریم کی، یہ فلاں نے بھی لکھا ہوا ہے، ابن عربی نے لکھا ہوا ہے، فلاں امام نے لکھا ہوا، فلاں نے لکھا ہوا. تو ہمارا قرآن تو مختلف ہے ہی نہیں. کون کہتا ہے مختلف ہے؟ آپ بحث کرتے کیوں ہیں اس بات پہ کہ قرآن مختلف ہے؟ انہوں نے کہا جی تمہارا جو قرآن ہے لاؤ، میں بھی وہی پڑھتا ہوں، تم میرا قرآن شریف لے جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ کس لفظ میں ہمارا اور تمہارے قرآن میں اختلاف ہے. ایک لفظ بھی نہیں ایسا. ایک لفظ کیا ہے، ایک حرف بھی، ایک اس کا نقطہ بھی علیحدہ نہیں ہے ہمارا قرآن کریم سے. قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن کریم 1400 سال سے محفوظ ہے. ہمارے حافظ قرآن جو ہیں وہ وہی کرتے ہیں، جاتے ہیں ہمارے اسکولوں کے جن کا پتہ نہیں لگتا احمدی ہیں پاکستان میں بھی، جا کے جو قرأت کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں حصہ لیتے ہیں، تلاوت کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں تو انعام لے کے آتے ہیں، تو وہی قرآن پڑھ کے حصہ لے کے آتے ہیں، نہیں تو اعتراض نہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. وہ جو تمہارا قرآن پڑھتے ہیں ہمارا اپنے پاس رکھنا چاہیے قرآن کریم، اور کو یہ لو مقابلہ کر لو، قرآن کریم لاؤ اور موازنہ کر لو. صرف زبانی دلیل سے کچھ نہیں ہوتا، فوری طور پہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. نہیں حضور میں نے ان کو بعد میں دکھایا تھا قرآن، تو بس پھر جو دکھایا تھا تسلی ہو گئی تھی. وہ کہتے نہیں ہمارا ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنا قرآن دکھایا تھا ان کو نا. ہاں اپنا کیا ان کا لے کے دکھانا تھا، یہ لو تم یہ لو تمہارا قرآن ہے، یہ میرا قرآن ہے، اس میں سے مجھے ایک لفظ نکال دو جو تم کہتے ہو ہم نے غلط شامل کیا ہوا ہے، تو پھر ٹھیک ہے میں مجرم ہوں. سامنے دلیل دیتے ہیں ٹھوس قسم کی ہیں، تم بیک فٹ ہو کے نہ کھیلا کرو، حملے کیا کرو. چلو بیٹھ جاؤ. السلام علیکم حضور. السلام. حضور خاک سار کا سوال یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ خطبے میں فرمایا کہ نماز کی اہمیت کے حوالہ سے کہ نماز باجماعت ادا کی جائے، اگر نماز سینٹر یا مسجد دور ہے، تو اگر ہم اکیلے ہیں یا کام کی وجہ سے نماز باجماعت ادا نہیں کر سکتے، اکیلے ہیں تو اور کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے نا. جی تو میں نے یہی کہا تھا مجبوری تو اور بات ہے، نہیں تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نمازیں باجماعت ادا کریں. حدیث میں تو آیا اگر تم صحرا میں جا رہے ہو اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے تو تم اذان دے دو وہاں، حالانکہ تم کسی کو بھی نہیں دیکھ رہے، سب کھلا میدان نظر آ رہا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا نا. اذان دو. شاید کوئی بھولا بسرا مسافر کسی جگہ چھپا بیٹھا ہو کسی درخت کے نیچے یا کسی ٹیلے کے پیچھے، وہ تمہاری اذان کی بات سن کے آ جائے اور نماز تمہارے ساتھ پڑھ لے. لیکن یہاں تمہیں اذانیں دو گے تو مشکل پیدا ہو جائے گی لوگوں میں. جی اس لیے اپنی نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے. جی حضور. اور لیکن کوشش یہ کرو کہ باجماعت نمازیں پڑھنی ہیں. جی لیکن اس چیز کو بہانہ نہ بنا لو. جی ٹھیک ہے. اور گھر میں جب ہوں تو اپنے بہن بھائیوں بیوی بچوں کے ساتھ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو نماز پڑھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی. اور حضور یہ ہے کہ بعض دفعہ ادھر کئی جیسا کہ حدیث ہے کہ آپ 3 جمعے اگر نہ پڑھ سکیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا دل کالا ہو جاتا ہے، دل پہ داغ لگ جاتا ہے اور بڑھتا پورا سر سیاہ ہو جاتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. تو یہاں کوشش کریں کہ آپ 1-2 جمعوں کے بعد جمعہ پڑھنے کی پوری کوشش کریں، اور اپنے کام کی جگہوں پہ بعض دفعہ اگر کہہ سکتے ہیں قریب جمعہ اگر ہو رہا ہے کہ مجھے اس وقت چھٹی دے دو، تو اکثر ایسے امپلائر ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں جو چھٹی دے بھی دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی لیکن جہاں مجبوری ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے. یہ ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، لیکن ساتھ مجبوریاں اگر حقیقی مجبوری ہے، جینوئن مجبوری اگر ہے تو وہ ایگزامپٹ ہو جاتا ہے انسان، اس سے اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے. معاف کرنے والا بھی تو ہے نا. جی بالکل. لیکن ان باتوں کو بہانہ نہ بناؤ. سمجھے. جی حضور. جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. السلام. میرا سوال اعضاء کے عطیہ کے بارے میں ہے، یعنی کہ آرگن ڈونیشن ہو سکتی ہے. چاہے آپ اور مرنے کے بعد لوگ دیتے ہیں، آنکھوں کا عطیہ دیتے ہیں، گردے دیتے ہیں، بلکہ زندگی میں بھی گردے دے دیتے ہیں یا اور چیزیں دے دیتے ہیں. جو چیز انسانی فائدے کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے ہو سکتی ہے اور قربانی دینے کو تیار ہو، وہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضور سوال اس سے تھوڑا سا ہٹ کے، ہاں بعض اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ
چونکہ جب ڈونیشن کی جاتی ہے تو صرف برین ڈیتھ ہوتا ہے اور آرگن زندہ ہوتے ہیں، تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ظاہر بدن کو اگر تکلیف نہیں بھی ہوتی تو روح کو تکلیف کہتے ہیں۔ روح کا سوال کوئی نہیں ہے یہاں، سوال ہے کہ جو زندگی میں بھی ہم گردہ دیتے ہیں نا نکال کے ایک، کئی لوگ ہیں اپنے گردے اپنے رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں، یا بیچارے غریب ہیں، غریب ملکوں میں اپنے گردے بیچ دیتے ہیں، انڈیا میں چلے جاؤ، وہاں جاؤ، پاکستان میں بھی گردے بیچ دیتے ہیں، جس کا گردہ خراب ہو گیا ان کو ایک ایک گردہ دے دیتے ہیں، تو وہ زندگی میں دے رہے ہوتے ہیں نا۔ جی تو سوال یہ ہے کہ کام تو اسی وقت لانا ہے نا جب اس کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ تو اگر روح کا سوال یہاں نہیں ہے، روح کو کیا تکلیف ہونی، روح کا تعلق ہی کوئی نہیں، روح تو دماغ ختم ہو گیا، انسان مر گیا، ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا، اگر حقیقت میں مر گیا تو ٹھیک ہے، اس کے کچھ عرصے تک وہ فنکشن کرتی رہتی ہے چیز، اس عرصے کے اندر اندر آنکھ نکال لی یا گردہ نکال لیا یا کوئی چیز نکال لی، کوئی ایسا آرگن نکال لیا جو دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو پہنچا دو، اس کے بعد الٹیمیٹلی اس نے مر ہی جانا ہے نا، انسان نے تو دماغ ڈیڈ ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد ان آرگن نے بھی ختم ہو جانا ہے، جی، تو کیوں نہ ان کو ختم ہونے سے پہلے پہلے کسی انسان کی جان بچانے کے لیے استعمال کر لیا جائے، جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ حضور خاکسا کے پاس ایک وقفن و بیٹی بھی ہے، اچھا، تو باپ کی حیثیت سے ہم واقفین کو کس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے بچوں کی تربیت میں؟ پہلے اللہ خود نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اصلاح کرے اور حقیقی وقف نو بنائے اور بچوں کو بھی صحیح تربیت کرنے والا بنائے اور ایک اچھا ایسیٹ وہ آپ اثاثہ بنا سکیں اس کو، ملک و قوم کے لیے اور جماعت کے لیے، ٹھیک۔ وہ آخر میں بیچارے نے بڑی دیر سے ہاتھ کھڑا کر رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جائیں، چلو ہو جاؤ کھڑے، جو کھلا کھڑا ہو جائے گا وہ مل جائے گا اس کو، چلو 5 منٹ رہ گئے ہیں صرف، ہیں 5 منٹ ہے نا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے، صوفیوں کا یہ قول ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ پرندے کی طرح ہوتا ہے، حضرت مسیح صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ اس دنیا میں ہوتا ہے مگر اس دنیا کا نہیں ہوتا، تو میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ ہم دنیا کے زیادہ قریب جا رہے ہیں اور روحانیت سے دور جا رہے ہیں؟ اچھا، ابھی اتنی موٹی بات بھی نہیں پتہ لگتی ہیں؟ آپ کو اگر فکر کے ساتھ نفل پڑھنے کی طرف توجہ پیدا نہیں ہوتی، اگر فکر کے ساتھ 5 وقت باجماعت یا وقت پہ نماز پڑھنے کی طرف توجہ پیدا نہیں ہوتی، اگر فکر کے ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اگر ہر وقت یہ ذہن میں خیال نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کوئی غلط کام نہ کروں، تو اس کا مطلب آپ اللہ کی طرف کم جا رہے ہیں، دنیا کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ یہ تو خود جائزے لیں نا اپنے کہ آپ نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا ایک عہد کیا ہے نا، صوفیوں کی بات تو بات کی ہے نا، تو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا جو عہد ہے اس کو دیکھیں، خود جائزہ لیں کہ آیا آپ اس پہ پورا اتر رہے ہیں، آیا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں جو حق ہے، اور کیا آپ کے عمل جو ہیں روزمرہ کے عمل اس تعلیم کے مطابق ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، ٹھیک؟ تو یہ تو جائزہ خود انسان آپ لے سکتا ہے، جی، اور معیار تم کر دیا وہ قرآن کریم نے بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی، اور معیار کو آپ کے سامنے ہے۔ میرا یہ بھی سوال ہے کہ جو یہ کوئی حساب کا سوال نہیں، 1+1 2 نہیں ہو سکتا۔ جی جی، یہاں کے لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے، یورپ میں رہنے والوں کو، کہ جی ہم یوں سوال کریں تو اس طرح ہوگا تو جواب اس طرح مل جائے، اس سوالوں کا جواب اس طرح نہیں ہوتے۔ روحانیت کا معاملہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے؟ روحانیت کے لیے پہلی بات اللہ سے تعلق ہے، وہ جائزہ لیں کہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو آپ کی روحانیت کو جج نہیں کر سکتا نا، یہ تو خود آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، سوال کیا ہے بتاؤ؟ جی، میرا یہ بھی سوال ہے کہ جو دنیا ہے یہ ویسے ایک ایلوژن ہے، اور کبھی کبھی ہم ایلوژن کیا ہے؟ دنیا تو سامنے نظر آ رہی ہے ایک چیز، جی، مگر ہم بہت زیادہ چھوٹی چیزوں کو بڑا کر دیتے ہیں کچھ ایسی سچویشن میں نا، ہم بہت زیادہ اس کو جو اصل زندگی وہ تو اس کے بعد ہے، مگر ہم کس طرح جو ہے اس کا بیلنس رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ اس وقت ہم اس کو بہت زیادہ بڑا کر رہے ہیں اپنی مائنڈ میں ایک بات کو۔ بات یہ ہے کہ بڑا کر رہے ہیں دنیا کو، اگر سب کچھ سمجھتے ہو اس وقت، کیونکہ دنیا سامنے ہے اور غیب کا علم آپ کو نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ پہ جو یقین ہونا چاہیے وہ پورا نہیں ہے, اس لیے دنیا کی طرف زیادہ رجحان ہے نا, کہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس کو سمجھتے ہو کہ یہ چیز حقیقی ہے. اگر یہ خیال رہے کہ اس مرنے کے بعد کی دنیا جو زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے ہمارے سے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فعل اور عمل کو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا, تاکہ کیونکہ جو زندگی اس دنیا کی زندگی ہے اسی کا پھل اگلے جہان میں ملنا ہے. 2 جنتیں کا تصور جو قرآن کریم نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا کو جنت بناؤ, اور وہ جنت اس طرح بنے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرو, اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حق ہیں وہ ادا کرو, اور بندوں کے حق ادا کرو, تو اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دے گا, ٹھیک ہے. تو یہ تو تصور کی بات ہے نا, کہ اس دنیا کو آپ بڑا سمجھتے ہیں اس لیے کہ سامنے نظر آ رہی ہے. جس طرح ایک شخص کو کسی نے پکڑ لیا, اس نے کہا تم یہ بات میرے متعلق کی ہے یا فلاں چیز کہی ہے, انہوں نے کہا ہاں سچ تھی میں نے کہہ دی ہے, تو اس نے گردن دبوچ کے مکہ سامنے رکھ کے کہا بتاؤ اب بتاؤ تو نے کی ہے کہ نہیں, میں نے خدا کو جان دینی ہے, خدا کو بھی تو مجھے دیکھ رہا ہے, کہتا اب بتاؤ میرا مکہ قریب ہے خدا قریب ہے. پنجابی میں کہتے ہیں سون نیڑے کہ اللہ نیڑے, تو وہ تم لوگ مکہ نیڑے ہو جاتے پھر سون نیڑے ہو جائے تو پھر بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو, ٹھیک ہے, اللہ یاد رہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. پچھلا ایک آخری سوال ہے بس, نہیں آپ بیٹھ جائیں, آپ تو آگے ہیں, پیچھے بہت ہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور سیدی, میرا سوال ان واقف زندگین کے متعلق ہے جو پاکستان سے یہاں آتے ہیں. مثلاً اگر پاکستان میں وہ جامعہ احمدیہ کے طالب علم تھے, کچھ عرصہ تک وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں, لیکن کسی وجہ سے وہاں پہ وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکے اور اس کے بعد یہاں پہ آ گئے ہیں. کسی وجہ سے اسی طرح یہ کہیں کہ ایسے لوگ جو وہاں جامعہ میں پڑھتے تھے اور وہاں سے نکال دیے گئے یا خود دوڑائے ہیں اور یہاں یورپ میں آ گئے پیسہ کمانے کے لیے, اب ان کے لیے کیا حکم ہے, ان کو ان سے خدمت لی جا سکتی ہے کہ نہیں, یہ سوال ہے. جی, یہاں پہ وہ کس پلیٹ فارم پہ آ کے جماعت کے لیے قابل ذکر وجود بن سکتے ہیں؟ وہ قابل ذکر وجود بنانے کے لیے انہیں تقریر اپنی کی ہے نا ابھی حسنات صاحب نے, کہ جو اگر نہیں بھی ہے باقاعدہ جماعت کی ملازمت میں یا پے رول پہ نہیں آئے, وہ اپنے آپ کو وقف سمجھیں اور خدمت کریں. آپ کو یہاں تبلیغ کا میدان کھلا ہے نا, تبلیغ کریں, اپنے حلقہ تبلیغ کو وسیع کریں, پڑھائیں بڑھائیں. صرف ایک دفعہ جا کے تو لیفلیٹ دے کے بروشر دے کے کہہ دینا ہم نے 3 لاکھ صدر خطاب کی رپورٹ آ جائے یا سیکٹری تبلیغ کی آ جائے, ہم نے 4 لاکھ 20 لاکھ اتنے لاکھ بروشر تقسیم کر دیے, یہ بات نہیں ہے. اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. میں کل پرسوں ہی سوچ رہا تھا کہ یہ لاکھوں میں ہم تقسیم تو کر دیتے ہیں, یہ مجھے بتائیں کہ یہاں کی جو 30,000 کی آبادی ہے جرمنی میں احمدیوں کی, اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو تقسیم کر رہے ہیں, یا آپ لوگ واقفین نو جو ہیں یہاں آگے کتنے ہیں, 4,000 مرد لڑکے 3.5 ٹوٹل, تو لڑکے کتنے ہیں 2,000 لڑکے ہیں, ٹھیک. ہر لڑکا جو انوالو ہو جائے اگر تبلیغ کے میدان میں, تو بروشر کے ساتھ ساتھ ذاتی رابطے اور تبلیغ ہوتی رہے, تو بڑا وسیع میدان ہے, آپ کو کر سکتے ہیں کام. تو کام تو ایکسپلور کرنا, نئے نئے نکالنا ذریعے, یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ جی جماعت کی صرف پے رول پہ آ کے خدمت ہو سکتی ہے, میں اس تو ابھی بیان کیا ہے انہوں نے کہ سارا جماعت تو اس وقت ہر ایک کو لے بھی نہیں سکتی, اور آپ کسی وجہ سے وہاں سے جس نے تعلیم مکمل نہیں کی جامعہ کی, جامعہ چھوڑ دیا, تو کسی وجہ سے چھوڑا ہوگا نا, اور اس کے بعد یہاں آ گئے تو کسی وجہ سے ہی آئے ہوں گے. اب یہاں آ کے آپ کو آزادی ہے, آپ کے مالی حالات نسبتاً بہتر ہیں پاکستان کی نسبت, آپ کے پاس مذہب کی آزادی پاکستان سے 100% زیادہ ہے, اور مختلف قسم کی اور سہولتیں بھی ہیں, تو ان سے فائدہ اٹھائیں اور جماعت کے کام کریں. ٹھیک, جزاکم اللہ حضور. اچھا چلو جزاک اللہ. اب سارے جاؤ, اب لڑکیوں کی باری, 1 گھنٹہ پورا ہو گیا.